جس طرح محدثین نے اپنی کتب میں مختلف قسم کے ابواب باندھے، انہی ابواب میں ایک باب ایسا ہے جسے تمام جامع کے کتب کے لکھنے والے جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بیان میں۔ جس زمانے میں ہم نے شمائل ترمذی کا درس پڑھا تھا تو اس میں ہم نے وہ پوری تفصیل سے وہ ساری روایات ایک بار پڑھی تھی، تو دعا کریں کہ کبھی اس حوالے سے ایک پورا موضوع جو ہے وہ جمعے کبھی بیان کیا جائے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کون کون سی وصیتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ کیونکہ سب سے اہم ترین معاملہ یہ ہے، دیکھیں قرآن بیان کرتا ہے اور ہم سارے بھی جانتے ہیں کہ کسی کو موت بتا کر نہیں آتی۔ اچھا، جس کسی کو پتہ ہو کہ مجھے موت آنے لگی ہے تو وہ ساری نصیحتیں کر کے جائے گا کہ نہیں کر کے جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بلاوا آیا اور اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات کو اختیار کیا۔ وہ حدیث ہم نے کئی بار پڑھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ممبر پر جلوہ افروز ہو کے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ چاہے تو اللہ کی ملاقات کو چلا جائے چاہے نہ آئے، تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے۔ تو باقی سارے ساتھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی تو کوئی بات نہیں بیان کی، ایک مثال ہی دی ہے۔ انہوں نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ، وہ بندہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب اب آ جائیے، آپ سے ملنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی نشانی جب قرآن کریم میں سورہ نصر نازل ہوئی، اس کا جو موضوع ہے کہ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ اپنے رب کی پاکی بیان کریں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس سے رجوع کریں، اس کی طرف استغفار کریں، انہ کان توابا۔ اب اس میں وہ اشارہ کر دیا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھیجے جانے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب آپ کے آنے کا وقت ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ ہے کہ اب میرے جانے کا وقت ہے، تو آپ بتائیے وہ ہستی جس نے ساری زندگی لوگوں کو نصیحت میں گزاری ہو، خیر خواہی میں گزاری ہو، جب اس کو پتہ ہے کہ اب میں دنیا میں دوبارہ نہیں آؤں گا، دنیا میں میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے، تو اس نے جو اس وقت نصیحتیں کی ہوں گی وہ کتنی اہم نصیحتیں ہوں گی۔ انہی اہم نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی، اے اللہ، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت گاہ نہ بنانا، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ محدثین نے جو روایات اکٹھی کی، آپ نے اپنے وصال سے 5 دن پہلے یہ نصیحت ارشاد فرمائی تھی اور دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اور پھر اس میں آپ نے مختلف الفاظ ہیں جو ملتے ہیں، اے اللہ میری قبر کو عید نہ بنانا، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی عبادت کرنی شروع ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھلا کیوں تھے؟ یہ الفاظ آپ کے اس لیے تھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی، لعن اللہ الیہود والنصارى، ان پہ لعنت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ کی ذات تصور کر لیا، ان پر لعنت ہو اللہ کی۔ اتنا سخت ترین جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے ارشاد فرمایا۔ تو اگر نبیوں کی قبروں کو کوئی سجدہ گاہ بنائے تو اس پر اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے ہیں، تو پھر ہمارے ہاں، اور یہ معاملہ بڑا اہم ہے، حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں بھی آپ نے یہی لکھا ہے کہ جب بھی کسی کی قبر پر جائے، اس میں آداب لکھے ہیں حاضری کے
کہ جب آپ کہیں کسی مزار پر جائیں، کسی کی قبر پر جائیں تو 4 قدم کے فاصلے پر کھڑیں، اور حضور غوث پاک نے لکھا ہے کہ نہ قبر کو بوسہ دے، نہ اس کو ہاتھ لگائے، نہ اس کو چومے، منع کیا۔ اب جو حضور غوث پاک علیہ رحمہ کی تعلیم ہے وہی اگر کوئی نہ مانے، حضور غوث پاک نے خود یہ تعلیم دی ہے کہ قبر پر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو، نہ قبر کو بوسہ دے، نہ اس کے لیے جھکے، نہ اس کو چومے۔ تو بتائیے، ایک ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تو کئی بار پڑھا، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تو یہ فتویٰ دیا، لیکن ان سے پہلے حضور غوث پاک یہ فتویٰ دے چکے ہیں اپنی کتاب میں، تو ہم پھر کہاں کے سنی ہوئے؟ آپ دیکھ لیں، کسی بھی مزار پر چلے جائیں، وہ جہلاء کو تعلیم کس نے دینی ہے؟ وہ جہلاء کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ تو ہم کہہ دیتے کہ جی یہ جہلاء کا طریقہ، لیکن وہ جہلاء کس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو وہاں جانے کا طریقہ کس نے بتانا تھا؟ ہمارے علماء نے بتایا تھا، لیکن کبھی کسی نے بتانے کی زحمت الا ماشاء اللہ نہیں کی۔ خوش ہوتے ہیں وہ اس بات پہ کہ چلو جی ہمارے یہ بڑوں کی قبروں، ورنہ اگر اتنا معاملہ ہے تو ہر مزار پر لکھ کر لگا دیا جائے کہ ابھی قبروں کو بوسہ دینا شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ بزرگان دین بالخصوص حضور غوث پاک نے منع کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کھانے کا معاملہ جب آتا ہے تو پھر بزرگ سب سے آگے ہوتے ہیں، ان کا نام استعمال ہوتا ہے، لیکن جب تعلیمات کی باری آتی تو پھر ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اور یہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا، میری قبروں کو میلہ نہ، میری قبر پر میلہ نہ لگانا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ یہ دعا کے الفاظ ہیں مختلف قسم کے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنا ڈرتے تھے، اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح میری قبر کو بھی سجدہ گاہ بنایا جائے۔ اللہ نے وہ دعا مقبول فرمائی، وہ دعا مقبول فرمائی۔ 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر، آپ کے روضہ مطہرہ پر مسلمانوں کی کثرت سے تعداد جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے، لیکن ان میں کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت ہے یہ، لیکن حضور علیہ السلام نے خوف کا اظہار کیا۔ اور پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے فرمایا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو چھپایا گیا کہ اگر وہ ظاہر ہوتی تو ڈر تھا کہ کہیں یہ کام نہ ہونے لگ پڑتا۔ تے جے کتے ساڈے کول ہوندی تو چادر والے کا کاروبار اتنا کہ چلنا سی جہی کوئی انتہا نہیں، اتنا پھولوں کا کاروبار چلنا تھا، اتنا چادر والوں کا کاروبار چلنا تھا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا۔ آج دیکھ لیں آپ مزارات پر کیا ہوتا ہے، وہ چادر بک رہی ہے، پھول جو ہے وہ ایک دوسرے کے، لاہور چلے جائیں، وہ ہار ڈالنے والیاں، ان لوگوں نے ایسے ایسے کمائی کے ذریعے بنائے کہ اللہ مان والحفیظ انسان سوچتا ہے کہ یہ بھی ذریعہ ہے۔ ملتان چلے جائیں، وہ دانہ ڈالو مراد پاؤ، دانہ ڈالو مراد پاؤ۔ وہ انسانوں کا حق مار کے کوئی کبوتروں کو دانہ ڈال بھی دے گا، انسانوں کا حق مار کے کوئی پرندوں کو کھانا کھلا بھی دے تو کیا خیال ہے کہ وہ بخشا جائے گا؟ انسانوں کا حق کوئی مار کے ہم انسانوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دین کا بنیادی دیکھیں، قرآن کا اسلوب بڑا اہم ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ وعدہ تو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، لیکن اللہ نے اپنی جو بندگی بندوں کے ذمہ ہے اس کا اصول بیان کیا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ دوسرا جملہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پورے قرآن میں آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے اللہ نے اپنی بندگی کے ساتھ، اپنی فرما برداری کے ساتھ متصل ماں باپ کے احسان کا ذکر کیا۔ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ آپ کو کہیں بھی باقی عبادات کا ذکر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کا ذکر نہیں ملے گا۔ پورا قرآن اٹھائیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں، یہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ اس کے بعد بندگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اقربا کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، ان کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ بھلائی کرنی۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر کے ساتھ بھلائی کرنی۔ اور اس کے بعد کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ،
وآتوا الزکاۃ، یہ نمبر پہلے پورے کرو، ان کو پورے رکھنے کے بعد پھر اللہ نے نماز کا ذکر کیا۔ تو بندوں کا حق مارا ہوا ہو، والدین کا نافرمان ہو، جس مرضی مزار پر چلا جائے، وہ تو پھر اگر والدین کا نافرمان ہو اللہ کے دربار میں بھی چلا جائے تو کیا خیال ہے اس کا معاملہ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میری قبر کو میلہ نہ بنے۔ ہم کیا کرتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قبروں پر جایا کرو تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ بنیادی مقصد فلسفہ یہ ہے، قبرستان جاؤ، قبروں کی زیارت کیا کرو، تمہیں آخرت یاد آئے۔ ایمانداری سے بتائیے، اس حدیث کو ایک طرف رکھ کے کسی بھی میلے پر جائیں تو وہاں آخرت کی یاد آئے گی آپ؟ وہاں ناچنے والے اور تھیٹر لگا ہوا ہے، سرکس لگا ہوا ہے، اس کو عرس کا نام دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کھلے عام ہم شریعت مطہرہ کی توہین کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی توہین کرتے ہیں اور اس کو ہم شریعت مطہرہ کا نام دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا قبرستان میں ایسی جوتی پہن کر نہ جاؤ جس سے تمہاری جوتی سے آواز پیدا ہو، قبر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہاں ہر قبرستان میں ایک بابا ایسا دبایا ہوا ہے، اس کا میلہ لگتا ہے اور اس کے میلے میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو حلال کا ہوتا ہو۔ سارے کام جو ہیں وہ عیش و عشرت کے، سارے کام جو ہیں وہ شریعت کی پامالی کے ہوتے ہیں اور لوگ خاموش رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے کی، ان کو جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔